بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے تب قریش نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ کعبہ کی دیواریں چند پتھروں سے بنی ہوئی تھی جو 9 ہاتھ سے زیادہ لمبی نہیں تھی اور اس پر چھت بھی نہیں تھی، تو چوروں کو اس کے اندر کا خزانہ چرانے کا موقع مل سکتا تھا۔ کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بنایا ہوا تھا، بہت وقت گزر چکا تھا، اسی لیے اس کی دیواریں کمزور ہو چکی تھی اور اس میں دراریں آ گئی تھی۔ نبوت کے 5 سال پہلے مکہ میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں آدھی ٹوٹ چکی تھی اور گرنے کی کگار پر تھی۔ قریش نے اس کی دیکھ بھال کا ذمہ لیا ہوا تھا، اسی لیے وہ پابند تھے کہ اس کی دوبارہ تعمیر کریں۔ قریش کے بزرگوں نے طے کیا کہ کعبہ کی تعمیر کے لیے وہ صرف حلال پیسوں کا استعمال کریں گے۔ کوئی بھی پیسہ جو غلط طریقے سے، حرام طریقے سے یا ربا سے آیا ہے اس کا بالکل استعمال نہیں ہوگا۔ پہلے تو سب بہت ڈرے ہوئے تھے ان ٹوٹی ہوئی دیواروں کو توڑنے کے لیے، لیکن جب الولید بن المغیرہ المخزومی نے پہل کی یہ کہتے ہوئے کہ ہم اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی نیت سے توڑ رہے ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ انہیں کچھ نہیں ہوا تو دوسروں نے بھی کام کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی رکھی گئی بنیاد تک پہنچے۔ کام کو قبیلوں میں بانٹ دیا گیا اور ہر قبیلے کو ایک ایک دیوار تعمیر کرنے کا موقع دیا گیا۔ اس وقت کے سب سے اعلیٰ پتھر روم کی عمارتیں بنانے کے لیے ریڈ سی سے لے جائے جا رہے تھے، لیکن وہ جہاز عربیہ کے پاس خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے میسن بخوم نے اسے قریش کو فروخت کیا، جسے کعبہ کی تعمیر میں استعمال کیا گیا۔ سب کام اچھے سے چل رہا تھا اس وقت تک جب تک حجر اسود کو دیوار پر تعمیر کرنے کا وقت نہیں آیا۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے کعبہ کی تعمیر کرتے وقت جنت سے آیا تھا۔ قبیلوں میں 4-5 دن تک اس مسئلے کو لے کر لڑائی ہوتی رہی کہ کس کو حجر اسود کو تعمیر کرنے کا موقع ملے گا۔ ہر قبیلہ اس عظمت کو چاہتا تھا۔ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ خون خرابے پر بات آنے لگی۔ خوش قسمتی سے ایک بزرگ ابو امیہ بن مغیرہ نے یہ پیشکش کی کہ جو کوئی بھی مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا، جس پر سب نے حامی بھری۔ یہ اللہ کی مرضی تھی کہ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہیں دیکھتے ہی لوگ بہت خوش ہو گئے اور زور شور سے پکارنے لگے، الامین آ گئے ہیں، الامین آ گئے ہیں، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا۔ الامین کا مطلب ہے دا ٹرسٹ وردی، قابل اعتماد۔ جب انہیں یہ مسئلہ بتایا گیا تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا منگوایا، اس کپڑے کے بیچ میں حجر اسود کو رکھا اور سبھی قبیلوں کے نمائندوں کو ایک ساتھ اٹھانے کے لیے کہا۔ جب پتھر کو کعبہ کے پاس لایا گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے جگہ پر لگایا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنجیدہ معاملے کو بہت آسانی سے اپنی حکمت سے حل کیا۔ قریش کے پاس حلال پیسوں کی کمی کی وجہ سے انہوں نے کعبہ کا کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا، جسے حتیم کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کعبہ کے ایک طرف ایک چاند سا سرکل بنا ہوا ہے، وہ اصل کعبہ کا حصہ تھا، اور اس کے اندر جو بھی نماز پڑھتا ہے اسے کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے اندر آپ کسی بھی ڈائریکشن میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو اصل کعبہ ریکٹینگولر شیپ کا تھا
اور دوبارہ تعمیر جب کیا گیا تو اس کا شیپ اسکوائر ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی سے ہی سارے اچھے اور نیک کاموں میں سب سے آگے تھے۔ ان کا کردار، ان کی سوچ، ان کے اخلاق سب سے اعلیٰ تھے، اور وہ جب بھی کوئی مقصد ترتیب کرتے، گول سیٹ کرتے تھے تو اسے بہت اچھے طریقے سے حاصل کرتے تھے۔ وہ بہت لمبے وقت تک خاموش رہنا پسند کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو، مسئلوں کو، لوگوں کو، سچ کو، حق کو اچھے سے سمجھتے تھے۔ وہ ہر شخص کو اور پوری برادری کو اچھے سے سمجھتے تھے۔ انہوں نے کبھی کوئی سپرسٹیشس عقائد، اندھ وشواس میں یقین نہیں کیا۔ انہوں نے کبھی کسی نشے کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور بتوں کے نام سے قربان کیے گئے گوشت کو نہیں کھایا۔ کبھی بت پرستی والے تہواروں میں شامل نہیں ہوئے۔ وہ پہلے سے ہی بت پرستی کو بالکل نہیں پسند کرتے تھے۔ انہیں نہیں پسند تھا کہ کوئی اللات العزیٰ کی قسمیں کھائے۔ یہ بے شک اللہ کی ہدایت اور اس کی حفاظت تھی کہ وہ ہمیشہ ان غلط چیزوں سے دور رہے۔ ایون کبھی جب انہوں نے سوچا کہ میں ایسا کوئی کام کروں جو عام نوجوان کرتے تھے، تو کسی نہ کسی وجہ سے اللہ نے انہیں روک لیا۔ جیسے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مویشی چرا رہے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم انہیں دیکھو، میں نیچے جا کر تھوڑی تفریح کر کے آتا ہوں۔ اور جیسے ہی وہ نیچے گئے تو پہلے گھر میں ان کو میوزک کی آواز آ رہی تھی، اور جب انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے تو پتہ چلا کہ وہاں کسی کی شادی ہو رہی تھی۔ اور جیسے ہی وہ سننے کے لیے بیٹھے، انہیں بہت گہری نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ پھر بہت دیر بعد سورج کی تپش کی وجہ سے ان کی آنکھ کھلی اور وہ اپنے ساتھی کے پاس لوٹ گئے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غلط اور وقت ضائع کرنے والی چیزوں سے دور رکھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دوسروں سے الگ دیکھتے۔ ان کی حیا، نیک سلوک اور خوش اخلاقی، وہ نرم دل، پاکیزہ، مہمان نواز تھے۔ ہمیشہ اپنے الفاظوں سے، مزاج سے لوگوں کو متاثر کر دیتے۔ اپنے وعدے کے سچے، امانت دار، دیانت دار، رشتہ داری نبھانا، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہنا۔ ان کے بارے میں کبھی کسی نے کچھ غلط نہیں کہا، کسی کو ان سے کبھی کوئی شکایت نہیں تھی۔ ان کا کردار ایک دم سفید تھا، سب سے سچے نیک انسان، جن کے جیسا نہ کبھی کوئی اس دنیا میں تھا اور نہ کبھی ہوگا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر ہو۔